رمضان کا مہینہ دور ہوا ہے، تمہارا اللہ تم سے دور نہیں ہوا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا لیکن اللہ قریب ہے۔ جب بندے پوچھے تم سے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو کہنا فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ یہ مت سوچنا کہ رمضان کے مہینے کی تراویح گئی، روزہ گیا، اعتکاف گیا، لیلۃ القدر گیا، سحری گئی، افطاری گئی، وہ شیڈول گیا، وہ نقشہ گیا، سب گیا، اب تو سب برباد ہو گیا، پھر 1 سال تک ہم برباد رہیں گے۔ تو ایسا مت سوچنا، فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ میں اتنا ہی قریب ہوں جتنا رمضان میں قریب تھا، میں اتنا ہی سنوں گا جتنا رمضان میں سنتا تھا۔ تم میرے اتنے ہی بندے ہو جتنے رمضان میں تھے، اور میں تمہاری اتنی ہی ضرورت کو پوری کروں گا جتنا رمضان میں کرتا تھا۔ وہ تو رمضان میں اس لیے میں زیادہ قریب ہوتا ہوں کہ تم 11 مہینہ بھاگ جاتے ہو، بہت دور ہو جاتے ہو۔ تو اللہ رمضان کا مہینہ لاتا ہے قریب لانے کے لیے بندوں کو خود سے قریب کرنے کے لیے رمضان جیسا آفر، روزے جیسا آفر، تراویح جیسا آفر دیتا ہے کہ جو بندہ بہت دور ہو گیا ہے اس کو قریب لا سکے۔ لیکن رمضان ختم ہو گیا ہے تو اب ہمیں رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کروا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ تو رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ختم ہو گیا۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، ختم ہو گیا۔ رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ختم ہو گیا۔ رمضان نیکی کا سیزن ہے، ختم ہو گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ بندے مایوس ہو جائیں، دل چھوٹا کر لیں اور اپنے آپ کو پھر کہیں کسی اور راستے پر ڈال دیں۔ تو ان سے کہو کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قاف کے اندر 26ویں پارے میں فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندوں سے شہ رگ، جو رگ جان ہے، اس سے زیادہ میں قریب ہوں۔ جیسے بندے کی جان کی جو رگ ہوتی ہے کہ اگر اس ایک رگ کو کاٹ دی جائے تو اس کی جان ختم، اس کی سانس ختم، تو اللہ بندے سے اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان میں ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم اللہ سے دور نہ ہوں، کیونکہ اللہ مجھ سے قریب ہے، اللہ ہم سے قریب ہے، ابھی بھی قریب ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جس نے رمضان عطا کیا۔ تو ہمیں اللہ سے قریب رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھاگ جائیں، اور یہی ہم کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد۔ آج مسجد میں فجر کی نماز میں آپ نے نمازی کی صف دیکھی تھی؟ کبھی 7-8 صف ہوا کرتی تھی فجر کی نماز میں، آج مشکل سے 3 صف ہو رہی تھی، 2.5 صف۔ تو پتہ چلا کہ بندے بھاگ گئے مسجد چھوڑ کے، بندے چلے گئے، نمازی چلے گئے، ختم ہو گئے، دور ہو گئے۔ اور اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں، تمہارے شہد رگ سے زیادہ قریب ہوں، رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ ساری کی ساری عبادت رمضان کے لیے، سارا کا سارا تلاوت رمضان کے لیے، سارا کا سارا استغفار، ذکر و اذکار رمضان کا؟ ایسا نہیں۔ رمضان میں تو اللہ پریکٹیکل کرواتا ہے، پریکٹس کرواتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، بندوں کو قریب کرتا ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ سے قریب رہنا ہے، اللہ کی قربت مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اجیب دعوت الداع، کہ میں جواب دیتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں رمضان کے بعد۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ آیت رمضان کے کانٹیسٹ کے جسٹ بعد اللہ نے نازل کی ہے، رمضان کے مضمون کے جسٹ بعد نازل کی، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد وہی ہے، قرآن وہی ہے، خدا وہی ہے، شریعت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف رمضان کا مہینہ گیا ہے۔
صرف رمضان کے اعمال گئے ہیں، اور جو اعمال رمضان میں ہمیں سکھائے گئے، جس پر عملی مشق کرایا گیا، جس کی ٹریننگ ہمیں دی گئی، جس کی عادت ڈلوائی گئی، جس پر ہمیں محنت کروائی گئی، وہ سب ہمیں اب کرنا ہے۔ لیکن ابھی رمضان کو 2 دن بھی دوری، 2 دن نہیں ہوا ختم ہوئے، پرسوں رمضان کا، کل عید تھی، آج فجر کے نمازی بتا رہے ہیں کہ رمضان گیا، اب پھر اگلے سال ملیں گے رمضان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں اور خوب قریب ہو سکیں، لیکن پھر وہی ہم رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوا ہم اللہ سے دور ہو گئے، مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے، نمازی کم ہو گئے، تلاوت کرنے والے کم ہو گئے، ہم دور ہو گئے۔ اللہ ہم کو قریب کرتا ہے اور ہم دور جاتے ہیں، اللہ ہم کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو رمضان کے بعد ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ ہم سے قریب رہے۔ ظاہر ہے کہ اب تراویح نہیں ہوگی، روزہ اب نہیں ہوگا، اعتکاف اب نہیں ہوگا، لیلۃ القدر والی بات اب نہیں ہوگی۔ ایسا ہم کیا کریں کہ اللہ سے قریب رہیں؟ 2 کام ہمیں کرنا ہے رمضان کے بعد۔ رمضان میں جو ہم نے کیا جو اچھا کیا اللہ اس پر پھل دے، اجر دے، انعام دے، جو ہم سے نہیں ہو پایا اللہ اس کو معاف کرے۔ لیکن اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے۔ وہ ساری عبادت، وہ سارا ماحول، اتنا ٹائم تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن 2 کام ہم کر سکتے ہیں جو رمضان سے ہم نے سیکھا ہے، رمضان کے عملی مشق سے سیکھا ہے۔ ایک یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ میں کوئی بھی کام کروں اس میں تیری مرضی اور تیرے حکم کی فرما برداری کے ساتھ کروں گا، تیری مرضی کے ساتھ کروں گا۔ وہ چاہے میں بزنس کروں، تجارت کروں، غسل کروں، بیت الخلاء کروں، اپنے فیملی سے ملوں، اپنے بچوں سے ملوں، اپنے پڑوسی سے ملوں، اپنے رشتہ دار سے ملوں، اپنے دوست احباب سے ملوں۔ میں صبح سے لے کر شام تک کا جو میرا شیڈول ہے، جو میرا نقشہ ہے، جو بھی میں کام کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، روزی کماؤ۔ سال بھر تراویح پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سال بھر روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، سال بھر اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، سال بھر لیلۃ القدر کی رات تلاشنے کا حکم نہیں ہے۔ تو بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ عمل صالح کریں، نیک کام کریں، اور نیک کام جو بندہ کرے گا اس میں اللہ کی رضامندی تلاش کرے گا۔ نیک کام وہی ہے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کا حکم ہو کہ میں کوئی بھی کام کروں، میں بزنس کے لیے نکل رہا ہوں، آفس کے لیے نکل رہا ہوں، نوکری کے لیے نکل رہا ہوں، معلم ہیں تو پڑھانے نکل رہا ہوں، دکاندار ہیں تو دکان چلانے نکل رہے ہیں، کسان ہیں تو کھیتی پر نکل رہے ہیں، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، XYZ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ عبادت ہے یا عمل صالح ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا، یا اپنی مرضی سے ہم اس میں کم و بیش نہیں کر سکتے، 2 کی جگہ 4 نہیں، 4 کی جگہ 2 نہیں، نماز ہم نہیں کر سکتے۔ تو نماز میں بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی پرچہ نہیں۔ کیا ہم اس لیے نماز تو نہیں پڑھتے کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، یا اس لیے نماز تو نہیں پڑھتے کہ بڑے بڑے نمازی جا رہے ہیں، دیکھیے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، سر پر ٹھیلا پڑ گیا نماز پڑھنے کا، علامت آ گئی ہے، نشانی جس کو سجدے کی نشانی کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے تو ہم نہیں پڑھتے۔
اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہمارا روزی کمانے کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے کام پر نکلو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے مت رہو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزگار سے جڑو، محنت کرو، اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کماؤ، حلال رزق تلاش کرو۔ تو حلال رزق تلاشنے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ماں باپ کو آدمی جب دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ عبادت ہے، کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے عبادت ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے عبادت ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہے عبادت ہے، اور رشتہ دار کے حقوق ادا کر رہا ہے عبادت ہے۔ صرف نماز ہی پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام کرنا جس کام سے اللہ قریب ہوتا ہو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے رمضان کے بعد۔ تو اس کو اگر ایک جملے میں اگر اس کو ڈھالا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہر کام اللہ کے مرضی کے مطابق کرنا ہے، وہ چاہے میں کوئی سا بھی کام کروں، ذکر و اذکار میں رہوں، تلاوت میں رہوں، استغفار میں رہوں، نماز میں رہوں، یا یہ کہ میں کام دھندے پر رہوں، حتیٰ کہ میں بیت الخلاء میں بھی رہوں، حتیٰ کہ میں غسل خانے میں بھی رہوں، حتیٰ کہ میں پنچایت بھون میں بھی رہوں، حتیٰ کہ میں مارکیٹ میں بھی رہوں، حتیٰ کہ میں اپنے دکان پہ بھی رہوں، کہیں پہ بھی رہوں، میرے نظر کے سامنے میرے پاس یہ فارمولہ ہونا چاہیے کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے مرضی کے مطابق ہو۔ یہ عمل صالح ہو رہا ہے، اللہ ہم سے قریب ہوتا رہے گا۔ قربت کے بہت سارے درجات ہیں اللہ سے قریب ہونے کے۔ ایک درجہ قربت کا یہ ہے کہ آدمی حاجی ہے، غازی ہے، نمازی ہے، نماز میں اپنا سر پٹک رہا ہے، نماز میں اپنا سر جھکا رہا ہے، سجدے میں سر رگڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، کہ اللہ سے بندے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو ایک نمازی اور اللہ کی قربت، اس کی حالت یہ کہ ایک فرض نماز ادا کر کے چلا گیا، اس کو سنت سے کوئی مطلب نہیں، وہ بھی اللہ سے قریب ہے لیکن یہ قربت کا ادنا درجہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی فرض بھی پڑھا، سنت بھی پڑھا، نفل بھی پڑھا، یہ قربت کا اس سے بڑا درجہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس نے نماز بھی ادا کی، فرض بھی ادا کیا، سنت بھی ادا کیا، نفل بھی ادا کیا، گھر گیا تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کیا۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیا۔ اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیا۔ تو پتہ چلا کہ حقوق اللہ کے جتنے حق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد میں جتنے حق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ اور بھی اللہ سے قریب ہوتا چلا گیا۔ قربت کے درجات لامتناہی ہیں، غیر متناہی، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی صرف نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے، لیکن آدمی نماز کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کی معاونت بھی کر رہا ہے، اس کا تعاون بھی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، وہ زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کا اسلام دین سکھایا ہے، زندگی کے ہر مرحلے کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا دین سکھایا ہے ہمیں۔ دین صرف نماز یا روزے کا نام نہیں ہے، دین پوری زندگی پر چلنے کا نام ہے، پوری زندگی، پورا لائف اسٹائل گزارنے کا نام دین ہے، اور دین نے پورے لائف اسٹائل کو سکھایا ہے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے، مکلف ہوئے، اسلام ہم پر نافذ ہوا، اسلام ہم پر لاگو ہوا، جب سے ہم جواب دہ ہوئے، موت تک کی تعلیم اسلام نے، دین نے ہمیں دی ہے۔ کوئی بھی ایسا خانہ خالی نہیں ہے
جہاں پر اسلام کی تعلیم نہ ہو۔ آپ کو نماز سکھائی گئی، آپ کو گھرانہ سکھایا گیا، گھرداری سکھائی گئی، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے سکھایا گیا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سکھایا گیا، بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے سکھایا گیا، اور جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ بھی سکھایا گیا۔ بلی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، سانپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ اسلام نے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس کو ایک جملے میں ڈھالنا ہے کہ بھائی میں کوئی بھی کام کروں اس میں اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے، یہ عمل صالح بنے گا، اللہ ہم سے قریب ہوتا رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ اللہ کے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہیے کہ اللہ قریب ہے۔ اللہ قریب کیسے ہوتا ہے؟ عمل صالح کرنے سے ہوتا ہے، نیک کام کرنے سے ہوتا ہے۔ نیک کام کرنے کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ پوری زندگی ہے، پورا لائف ہے۔ کہاں کہاں پر نیک کام کرنا ہے؟ ہر سانس پر کرنا ہے، ہر قدم پر کرنا ہے، ہر نفس پر کرنا ہے۔ گھر سے نکلے تو بھی، مسجد میں آئیں تو بھی نیک کام کرنا ہے۔ اور نیک کام کہتے کس کو ہیں؟ کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ ہمارے قریب رہے گا، پھر رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں ہوگا۔ رمضان غیر رمضان کا فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے پیکیج کو رمضان تک محدود رکھتے ہیں۔ ابھی جو رمضان کا پیکیج گیا 30 دن کا، اس میں ہم نے باندھ دیا، یہ سمجھیے کہ ایک بستے میں ڈال دیا، ایک بیگ میں رمضان میں تراویح گزار دی، اور روزہ ڈال دیا، اعتکاف ڈال دیا، تلاوت ڈال دیا۔ جب تک رمضان تھا وہ بکسہ کھلا ہوا تھا، اس میں سے نکال کے تراویح بھی یوز کر رہے تھے، روزہ بھی یوز کر رہے تھے، تلاوت بھی یوز کر رہے تھے۔ جیسے رمضان ختم ہوا پھر سب سامان کو اس میں گھسا کے تالا لگا کے ڈال دیا ہے، اب طاق پہ ڈال دیں گے یا کہیں اور چھوڑ دیں گے، پھر اگلے رمضان میں وہ بکسہ کھولیں گے۔ یہ جو پیکیج ہم نے بنایا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف رمضان میں بھی نہیں جا سکتے اور رمضان کے بعد بھی نہیں جا سکتے۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق رمضان میں بھی عمل کرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے۔ رمضان تو اسی لیے آیا تھا کہ ہم بہت دور تھے مسجد سے، مسجد نمازی ڈھونڈ رہی تھی کہاں ہے نمازی، مسجد ہمیں ڈھونڈ رہی تھی کہ ہم کہاں ہیں۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم بہت جھوٹے ہو گئے تھے تو ہمارا دل صاف کرنے کے لیے، زبان صاف کرنے کے لیے رمضان آیا۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم بہت دھوکہ دھڑی کرنے والے تھے تو ہم کو امانت دار بنانے کے لیے رمضان آیا۔ اب ہم نے اس کو پیکیج بنا دیا کہ اب امانت والا کام رمضان میں کریں گے، سچائی والا کام رمضان میں کریں گے، عبادت والا کام رمضان میں کریں گے، پھر جھٹے کے جھٹے، پھر دھوکے بازی کی دھوکے بازی ہمارے اندر رہے گی۔ تو رمضان جو ہمیں سکھایا ہے، جب ہم اللہ سے قریب ہوئے ہیں تو وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی احکام ہے، وہی نبی کا طریقہ ہے جو رمضان کے بعد بھی رہے گا، جو رمضان میں تھا اور رمضان کے بعد بھی رہے گا۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ مجھے ہر کام اللہ کے مرضی کے مطابق کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ سے قریب رہنے کے لیے، اللہ کی نظر عاطفت ہم پر باقی اور بنے رہنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ رمضان نے ہمیں گناہ سے بچنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ نے بار بار سنا کہ رمضان یہ شہر الصبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا جو نفسانی خواہشات ہے جب ابال مارتا ہے، مچلتا ہے کہ مجھے زنا کرنا ہے، مجھے رشوت لینی ہے، مجھے بدکاری کرنی ہے، مجھے بے حیائی کرنی ہے، آنکھوں کو لذت دینی ہے، موبائل کے اندر کچھ غلط دیکھنا ہے یا کچھ غلط سننا ہے یا کچھ غلط کرنا ہے۔ رمضان تھا، روزے میں تھے، تو روزے میں آپ کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں، پانی کی کمی نہیں، اور ہر چیز پر آپ قادر تھے، لیکن آپ کھاتے نہیں تھے۔ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا حکم تھا کہ بھائی کھانا نہیں ہے۔ آپ پیتے نہیں تھے، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا حکم تھا آپ کو پینا نہیں، آپ روزے سے ہیں۔ گناہ کرنے کا آپ قادر تھے، کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ نہیں بھائی گناہ نہیں کرنا، تو آپ رکے ہوئے تھے، اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ تو نفسانی خواہشات
کو دبانا، کچلنا، اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا، یہی ہے گناہ سے بچنے کا فارمولہ. کہ جب جب بھی ہمارے اندر نفسانی خواہشات ابال مارے، مچلے اور ہمیں آمادہ کرے، تو اللہ کے حکم کو سامنے لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے لائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا. نفسانی خواہشات دب جائے گا، اس کے اندر سے ابال ختم ہو جائے گا. گناہ سے ہم بچیں گے، صبر کریں گے. بہت مرتبہ ظاہری طور پر آنکھوں کو لذت ہوتی ہے، جسموں کو لذت ہوتی ہے، دماغ کو لذت ہوتی ہے، ظاہری طور پر مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کام ہے گناہ کا. جیسے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ سود کے لین دین سے پیسہ بڑھتا ہے، لیکن کام گناہ کا ہے. ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ رشوت کا لین دین کریں گے تو مال بڑھے گا، لیکن کام ہے گناہ کا. اللہ کا حکم سامنے آنا چاہیے کہ نہیں، رشوت لینا دینا حرام ہے. الراشی والمترشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینا اور دینا دونوں جہنم میں لے جانے والا ہے. سودی کاروبار کا دماغ میں آئے تو فوراً یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یہ ذہن میں آنا چاہیے. جیسے جھوٹ بولنے کا دماغ میں آئے، نفسانی خواہشات ابال مارے، تو فوراً اللہ کی آیت ذہن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والے پر. تو اس طریقے سے اللہ کے حکم کو ہم سامنے رکھیں گے، نفسانی خواہشات دبتا چلا جائے گا. اور گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. گناہ سے بچنا یہ نیکی کرنے سے بھی بڑی عبادت ہے. نیکی کرنا بہت آسان ہے. نیکی کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو ہمارا نیکی کے کام ہیں وہ کرنا آسان ہے، آدمی کر سکتا ہے. گناہ کرنا مشکل ہے. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان سے قریب ہوتا ہے، رحمان سے دور ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی ہم تم سے قریب ہیں، ہم تم کو قریب رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے رمضان دیا تھا. تم ہم سے بھاگ گئے تھے بہت دور، تمہارا آتا پتہ نہیں تھا، تمہارا کہیں ایڈریس ہی نہیں تھا، صرف آدھار کارڈ پہ تمہارا نام مسلمان لکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ، اللہ ہم لوگ کو بچائے. رمضان کا مہینہ آیا، بہت سارے لوگوں کے گھر میں ایسا بھی رمضان گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان ان کے یہاں آ کر چلا گیا. ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ان کے یہاں رمضان غیر رمضان سب برابر تھا. ایسے مسلمان ہیں. میں توہین نہیں کرنا چاہتا، کسی کی تحقیر کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا ماحول اور اس کی ہوا تک چھو کر نہیں گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا اور گیا. تو رمضان آتا اس لیے تھا کہ ہم لوگ بھاگے ہوئے تھے، ہمارا کوئی ایڈریس ہی نہیں تھا، صرف آدھار کارڈ پہ مسلمان نام لکھا ہوا تھا. جن سنکھیا میں ہمارا نام شمار ہوتا تھا لسٹ میں کہ 15 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کام کے 10,000 بھی نہیں ہوں گے مشکل سے. تو اللہ نے یاد دلایا اپنا فریضہ، اللہ نے ہمیں پیدائش کا مقصد یاد دلایا، خود سے قریب کیا کہ بھائی دیکھو روزے سے ہم تم کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے. کھاؤ مت، پیو مت، جمع مت کرو. تو ہم نہ کھائے، نہ پیے، نہ جمع کیے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، اعتکاف کیے، اور شب قدر کی عبادت کیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں قریب کرنے کے لیے بلایا. اور پھر رمضان کے بعد پھر ہم بھاگ گئے، پھر دور ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، جانے رگ سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے مجھ سے قریب ہی رہنا. اب 11 مہینے کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اب اگلے رمضان میں دیکھیں گے، رمضان آئے گا تو دیکھیں گے. قریب ہی رہو، دور مت جاؤ. ایسے کام کرو کہ جس سے قریب بندہ رہے، اور عمل صالح کرو، گناہ سے بچو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ سے بچنا یہ بڑی عبادت ہے، یہ بڑی قربانی ہے. عبادت کرنا اتنی بڑی قربانی نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنا. ایک بندہ اگر عبادت پر عبادت کرتا ہے، عبادت پر عبادت کرتا ہے، پہاڑ بنا لیا عبادت کا، لیکن گناہ سے بچتا نہیں ہے، اس کی پہاڑ جیسی عبادت ختم ہو جائے گی گناہ کرنے کی وجہ سے. اور ایک بندہ عبادت زیادہ نہیں کرتا، بس فرائض کی ادائیگی کے میں لگا رہتا ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، زیادہ تسبیحات کی پابندی نہیں کرتا، زیادہ جو ہے
نوافل پر دھیان نہیں دیتا، بس فرض کی ادائیگی پر عبادت کرتا ہے، لیکن اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ نہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغل خوری نہیں کروں گا، میں کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں سارے حقوق ادا کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، میں بے حیائی نہیں کروں گا، میں جو ہے بے نظری نہیں کروں گا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں آنکھوں سے گناہ نہیں کروں گا، میں کان سے گناہ نہیں کروں گا، میں زبان سے گناہ نہیں، اس بات کی پوری پابندی کرتا ہے، اور عبادت میں موٹی موٹی عبادت کرتا ہے، فرض کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہ اس سے بہتر ہے اس انسان سے جو رات بھر تہجد میں پڑا ہوا ہے، دن بھر تسبیح کے دانے کھٹکھٹا رہا ہے، فرض بھی پورا کر رہا ہے، نوافل بھی پورا کر رہا ہے، لیکن جھٹا ایک نمبر کا ہے، دھوکے باز ایک نمبر کا ہے، زبان سے تکلیف الگ دیتا ہے، ہاتھ سے تکلیف الگ دیتا ہے، آنکھ سے تکلیف الگ دیتا ہے، لیکن عبادت میں کمی نہیں ہے، عبادت جھولا بھر بھر کے کرتا ہے۔ جو انسان کے صرف فرض ادا کرتا ہے لیکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ سے بچوں گا۔ گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم اور آپ اپنے حیثیت کے بقدر عبادت کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے اپنی حیثیت کے بقدر، لیکن گناہ سے ہر آدمی نہیں بچتا۔ گناہ سے اللہ کا ولی بچتا ہے، اللہ کا دوست بچتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں اس کو متقی نہیں کہا گیا۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کا فارمولہ الگ ہے، جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے ہم اس کو تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، حالانکہ شریعت کے اصطلاح میں اس کو متقی نہیں کہا گیا جو بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں متقی اس کو کہا گیا جو گناہوں سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچنے پر پورا فوکس کرتا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، نہ صغیرہ گناہ کرنا ہے نہ کبیرہ گناہ کرنا ہے۔ رمضان آیا، رمضان اپنی تراویح کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، لیلۃ القدر کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف کر دیا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے کہ توبہ کرنا ہے، ہم نے توبہ بھی کیا ہے اپنے اپنے حساب سے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے، سب نے کیا ہوگا، تو صغیرہ بھی معاف، کبیرہ بھی معاف۔ اب ہمارا کپڑا ایک دم دھلا ہوا ہے، ہمارا کپڑا ایک دم دھلا ہوا ہے، اب ایسے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئے، ابھی 2 ہی دن ہوا ہے رمضان کے گئے ہوئے۔ صغیرہ تو روزے سے معاف ہو گیا، تراویح سے معاف ہو گیا، کبیرہ کے لیے شرط تھی کہ توبہ کرنا ہے، ہم نے توبہ بھی کی، وہ بھی معاف ہو گیا۔ اب ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اب پھر 11 مہینے بھریں گے کھاتا گناہ سے۔ کیوں بھرنا ہے بھائی؟ 11 مہینے گناہ سے کھاتے کیوں بھرنا ہے؟ ہم کو کیوں پھر وہ بار بار رمضان آئے گا، بار بار گناہ کی معافی ہوگی؟ ہم اپنے کھاتے کلیئر کر لیے ہیں، یہاں سے ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ ہم ارادہ کریں کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اور اس سے زیادہ کوشش اس بات سے کریں گے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ مجھ سے قریب رہے گا۔ جب اللہ قریب رہے گا تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ پوچھتا ہے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ کوئی پارٹیکولر کسی رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، یا کسی عبادت میں نہیں ہے، یا کسی ایام یا کسی رات میں اللہ خاص نہیں ہے۔ اللہ ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، ہماری ہر ایک سانس میں ہے، ہمارے ایک ہر قدم پہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، تمہاری زندگی سے جڑا ہوا ہوں، اور اتنا جڑا ہوں کہ تمہاری جان کے رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تم مجھے یاد رکھنا، جب تم دھوکہ دینا تو مجھے یاد کرو، جھوٹ بولو یاد کرو کہ اللہ منع کرتا ہے جھوٹ بولنے سے، جب تم خیانت کرو تو یاد کرو کہ اللہ خیانت کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تم ماں باپ کے حقوق کو ضائع کرو تو یاد کرو کہ اللہ منع کرتا ہے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کرنے سے۔ بیوی بچوں کے حقوق کے ضائع کر رہے ہو تو یاد کرو کہ اللہ منع کرتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ تو ہر جگہ یاد کرو، ہر قدم پر یاد کرو، ہر نفس پر یاد کرو، اللہ قریب رہے گا۔ تو رمضان غیر رمضان ہمارے لیے ایکول ہے، ہمارے لیے برابر ہے۔ تو ہم پھر رمضان کا انتظار نہیں کریں گے کہ رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا، جمعہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، شب قدر آئے گا تو دیکھا جائے گا، موت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ کس کی موت کب آتی ہے کس کو پتہ؟ ارے مریں گے تو دیکھیں گے، کس کو پتہ کون مر رہا ہے کب؟
اس لیے ہم اور آپ رمضان کے بعد، رمضان گیا ہے تو رمضان کے بعد ہمیں 2 کام کرنا ہے کہ ہر کام اللہ کے مرضی کے مطابق کریں اور ہر چیز میں ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔